السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ماتحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدے 5 اور 6 میں سے سبق نمبر 35 الدرس الخامس والثلاثون، جو مبنی ہے المعاملۃ التجاریہ، تجارتی کاروبار پر جو مبنی ہے، وہ سبق کا آدھا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس کا بقیہ نصف ہم اس نشست میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ چنانچہ ہم نے پہلی نشست میں ایک مینیجر کے سوال کے تحت سنا تھا کہ اس نے سوال کیا تھا ماذا يستطيع البائع ان يفعل عندما يبذل قصارى جهده لتحقيق صفقة من الصفقات ثم يفشل، کہ کیا کر سکتا ہے سیلس مین جبکہ وہ اپنی تمام کوششوں کو کسی سودے کو حاصل کرنے کے لیے لگا دے، پھر فیل ہو جائے، پھر ناکام ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ اس نے کسی سودے میں اپنی ساری کوششوں کو لگا دیا تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے، مگر باوجود اس کے وہ ناکام ہو جائے، تو ایسی صورت میں سیلس مین نے کیا کرنا چاہیے؟ الخبیر ایکسپرٹ اس کے تعلق سے بتاتے ہیں ان اکفاء بائع فی العالم معرض للفشل کل یوم، کہ بے شک دنیا میں ماہر قابل ترین سیلس مین بھی روزانہ کی ناکامیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بے شک دنیا میں قابل ترین سیلس مین بھی مبتلا ہوتا ہے روزانہ کی کامیابیوں میں۔ ان اول واجب مقرر علیہ عندئذ الا یبدی ای مظہر من مظاہر الغضب، ان اول واجب مقرر علیہ عندئذ، ایسی صورت میں اس پر سب سے پہلے وجوب یہ ہے، سب سے پہلا کام اس پر یہ ہے اللہ یبدی ای مظہر من مظاہر الغضب، کہ وہ ایسی صورت میں جب اپنی تمام کوششوں کو کرتے ہوئے بھی ناکام ہو جائے، کسی سودے کو حاصل نہ کر سکے، تو وہ اپنے کسی غصے کا مظاہرہ نہ کرے، او الشعور بالہزیمہ، یا پھر اپنی ناکامی کے شعور کو ظاہر نہ کرے، لأن ذلك لن ينفع في قلیل او کثیر، کیونکہ یہ معاملہ اسے کسی بھی صورت میں فائدہ نہیں دے گا۔ فی قلیل او کثیر، یہ معاملہ اسے نہ کم میں فائدہ دے گا نہ زیادتی میں، مطلب کسی کام کا یہ جو ہے تو یہ اس کے لیے نہ ہوگا۔ کما یجب عدم المبالغۃ فی عرض الطلب حتی یصل الامر الی مرتبۃ استجداء، پھر وہ کہہ رہے ہیں کما یجب، جیسے کہ اس پر واجب ہے، جیسے کہ اس پر ضروری ہے، عدم المبالغۃ فی عرض الطلب، کسی طلب کے عرض پیش کرنے میں نہ پہنچنا اس پر واجب ہے، حتی یصل الامر الی مرتبۃ الاستجداد، یہاں تک کہ معاملہ منفعت تک پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اس پر کسی معاملے کے پیش کرنے میں ناکامی اس کو حاصل ہو، تو ایسی صورت میں حتی یصل الامر الی مرتبۃ الاستجداء، جب تک وہ فائدہ مند سودے تک نہ پہنچے، وہ اپنے کسی غم و غصے کا اظہار نہ کرے، اور طلب میں پروڈکٹ کی پیش کرنے میں اس سے جو کوتاہی ہوئی ہے وہ اس کی طرف بھی توجہ نہ دے، بلکہ اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی فکر میں اپنے ذہن کو مرکوز کرے۔ یثیر الشکوک حول السلعۃ، کیونکہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنی کامیابی اور کامرانی کے بجائے اپنے نقصان کی طرف توجہ دے گا، تو یثیر الشکوک حول السلعۃ، تو وہ سامان کے مابین، سامان کے دوران بیچنے میں شکوک کو پیدا کر دے گا اور لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں گے۔ وَيَدْفَعُ النَّاسُ إِلَى تَرْكِهَا، اور لوگ اس کے ترک کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس نے اپنی کامیابی کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے، اپنی ایک ناکامی پر دھیان دیتے ہوئے اپنی ساری توجہ اس کی طرف لگا دی اور اس کے حل کی طرف،
اور اس کے مصیبت سے نکلنے کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسے چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے. وَيُضْعِفُ فِي قِيمَتِهَا، اور وہ سامان کی قیمتوں میں کیا ہوگا؟ وَيُضْعِفُ مِن قِيمَتِهَا، کمزور ہوتا چلا جائے گا. احد المدراء ما هي شروط الاساسیۃ لنجاح البائع، سیلس مین کی کامیابی کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ الشروط، شرطوں کو کہتے ہیں، الاساسیہ بنیادی، بیسک رولز، بیسک شرطیں، بنیادی شرطیں سیلس مین کی کامیابی کی کیا ہے؟ الخبیر ان اول شرط لنجاح البائع، ان اول شرط لنجاح البائع ان يحب عمله وان يوجه الیہ کل اہتمامہ حتی یؤدیہ فی سہولۃ ویسر. سیلس مین کی کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے محبت کرے، پہلی شرط. وَأَن يُوَجِّهَا، اور محبت کس انداز میں کرے؟ وَأَن يُوَجِّهَا إِلَيْهِ كُلَّ اہتمامہ، کہ وہ اس کی طرف اپنے تمام اہتمام کو مرکوز کر دے، وہ اپنے تمام اہتمام کے ساتھ اس کی طرف توجہ دے. حتی یؤدیہ فی سہولۃ ویسر، یہاں تک کہ وہ اسے آسانی اور پرسکون انداز میں اسے انجام دے. والرضا والارتیاح، اور راضی ہونے کے ساتھ اور ارتیاح آرام کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے. الا ان یکون البائع بجانب ذلک متفاعلا مرحا، الا ان یکون البائع بجانب ذلک، اس کے علاوہ اس کے دوسری جانب وہ کیسا ہونا چاہیے؟ متفاعلا مرحا، آرام دہ، کامیابی کو طلب کرنے والا، پر امید نیک فعال ہوتے ہوئے اس کی ایک جانب وہ پر امید بھی ہو اور نیک فعال بھی ہو. مطمئن النفس، نفس کے اطمینان بھی اس کو حاصل ہو. ومرتاح الخاطر، اور وہ خوش دل بھی ہو. اما اذا کان ضیق الصدر، اس کے برخلاف اگر وہ تنگ دل ہوگا، ومتبر ما بعمله وسلعه، اور ناکامی میں ہوگا اپنے کام اور اپنے پروڈکٹس میں، فعلیہ ان یبحث لنفسہ عن عمل نافع. اس کے علاوہ اگر وہ تنگ مزاج ہو، وہ سخت دل ہو، وہ متبر ما بعملہ وسلعہ، اور اپنے کام اور اپنے پروڈکٹ سے اگر بیزار ہو، تو ایسی صورت میں وہ یہ کام انجام نہ دے. فعلیہ ان یبحث لنفسہ عن عمل آخر، تو پھر اس پر ضروری ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کام کو تلاش کر رہے. اللہ یتصل بالبیع ولا بمعاملۃ الناس، جو نہ خرید و فروخت سے متعلق ہو اور نہ لوگوں سے معاملے سے، لوگوں کے تعلق سے متعلق ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے کام میں آرام دہ پرسکون نہیں ہے اور وہ اپنے کام میں قابل توجہ نہیں دیتا، وہ تنگ مزاج ہے اور اپنے کام اور اپنے پروڈکٹ سے بیزار ہوتے ہوئے کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ کام نہ کرے جو لوگوں سے اور خرید و فروخت سے جڑا ہوا ہو، بلکہ وہ کوئی دوسرا کام تلاش کر لے. احد المدراء، انشاءاللہ ٹو بی کنٹینیوڈ.